السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی خادم رسول، سوال ہے آپ کا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے۔ داؤد علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، انہوں نے کیا مارکا مارا، کیا کارنامہ سر انجام دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو کیا کچھ عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے جو داؤد کو عطا فرمایا وہ اللہ نے آگے ان کی اولاد میں سے بھی لوگوں کو عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ذکر خیر کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات بینات کے اندر جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ سورہ سبا، سورہ انبیاء، اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ البقرہ، اور اسی طرح سورہ نمل، اور اسی طرح سورہ سبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر۔ پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یہ کہ کشادہ زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں انداز رکھ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جب وہ اکٹھے کیے ہوتے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی۔ پارہ 23 سورہ 7 آیت 17 تا 20۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان عظیم المرتبت پیغمبر جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد بکریاں چرانے والے نوجوان تھے۔ ویسے یاد رکھیے تقریباً کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور اللہ رب العالمین نے
ان کو بہت عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا، بہت عظیم الشان مقام اور سر بلندی عطا فرمائی۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام بکریوں کے چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی کا نمایاں پن کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیات بینات ہیں۔ ایک لمبے واقعے کے اندر ایک بادشاہ ہے، بادشاہ تھا جس کا نام تھا طالوت، یہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت، یہ کافروں کا بادشاہ تھا۔ طالوت علیہ السلام اور جالوت، ان کے بیچ میں اور ان کے لشکروں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو اسلامی لشکر ہے اس کی تعداد ٹھیک وہی تھی جو جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں موجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، یعنی 313۔ تو جناب طالوت اور جالوت کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام داؤد ہے۔ طالوت مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور اس کے سپاہیوں میں ایک نوجوان جس کا نام نامی اسم گرامی داؤد، جناب حضرت داؤد علیہ السلام یہ بکریوں کے چرواہے تھے۔ جالوت یہ کافروں کا بادشاہ تھا، وہ بڑا بہادر، بڑا طاقتور، بڑا زور آور تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن چونکہ کافر بزدل ہوتا ہے، کافر شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے اور مومن اللہ کی مدد اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، تو جالوت بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا جنگجو ہے، لیکن اس کافر کمانڈر ان چیف جالوت نے پورے کا پورا لوہے کا لباس پہن رکھا ہے۔ اب نہ اس پہ کوئی تلوار اثر کرتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی نیزہ اثر کرتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی برچھا اثر کرتا ہے۔ تو حضرت طالوت کے لشکر میں موجود بکریوں کے یہ چرواہے حضرت داؤد علیہ السلام ان کو نشانہ مارنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ پریکٹس تھی، اور نشانہ مار کر دشمن کو اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت داؤد جو بکریوں کے چرواہے تھے اور جناب طالوت علیہ السلام کے لشکر کے ایک جوان اور سپاہی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 251 251۔ فرمایا داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اس بدلے اللہ نے داؤد کو بادشاہی بھی دی، بادشاہی کے ساتھ حکمت و دانائی بھی عطا کی، اور جو چاہا اللہ نے داؤد کو سکھایا۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام بکریوں کے چرواہے ہیں لیکن ہیں مجاہد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں بکریوں کے چرواہے مگر ہیں مجاہد۔ تو جب جناب طالوت کے لشکر میں موجود اس نوجوان داؤد نے جالوت کمانڈر ان چیف کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے طالوت کے بعد داؤد کو بادشاہی بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، اور بھی بہت کچھ سکھا دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ تو یہ ساری عزتیں کہاں سے ملی ذرا بتائیے؟
حضرت داؤد کو یہ ساری عزتیں کہاں سے ملیں؟ جہاد کے میدان سے یہ عزتیں ملیں۔ آج ہم کیوں ذلیل اور رسوا ہیں کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا؟ اگر ہم جہاد کریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی عزتیں ہی عزتیں عطا کرے گا، لیکن فی الحال تو جدھر کو منہ اٹھائیں ذلتیں، رسوائیاں اور رسوائیاں ہی رسوائیاں نظر آتی ہیں۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو شکست دیتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، تو یوں اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کا محبوب بنا دیا، اور پھر ایسا عروج عطا فرمایا کہ طالوت کی وفات کے بعد یہ جناب داؤد بادشاہ بن گئے بنی اسرائیل کے۔ اللہ نے انہیں سلطنت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا کی، انہیں نبوت بخشی، اور اللہ نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اللہ نے جناب داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور اللہ نے انہیں زبردست قوت عطا فرمائی۔ اور یہی سلسلہ اللہ نے داؤد کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص جاری رکھا۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور انہیں توبہ اور رجوع کرنے کا ایک عظیم وصف عطا فرمایا، اور ان کی مغفرت فرمائی۔ انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اور انصاف کرنے کی توفیق بخشی، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور انہیں زرہیں بنانا سکھایا۔ زرہ وہ بلٹ پروف جیکٹ ہے کہ فوجی مجاہد اپنے سینے پہ باندھ لیتا، جس سے تلوار اور نیزے کا وار اثر نہیں کیا کرتا تھا۔ اور اللہ نے داؤد کو خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ تسبیحات دہرانے کا حکم دیا، اور اللہ نے داؤد کے لیے زبور کا پڑھنا ہلکا کر دیا، چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے زین ڈالنے کا حکم دیتے، اور اس سے پہلے وہ زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 3417۔ اللہ نے جناب داؤد کو نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی استقامت اور توفیق بخشی۔ حضرت داؤد رات کا نصف حصہ سوتے، پھر ایک ثلث قیام کرتے، پھر ایک سدس یعنی چھٹا حصہ سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی کنٹینیو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2448۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا، سبحان اللہ، تو حضرت داؤد علیہ السلام کبھی بھی پیٹھ پھیر کر بھاگے نہیں، یعنی دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے، بھلے دشمن کی تعداد اور دشمن کے پاس لڑائی کا سامان دگنے سے تگنے سے چگنا ہی کیوں نہ ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1979۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی زرہیں اور ڈھالیں اور کمانیاں اور اس طرح کے کام کر کے وہ حق اپنے ہاتھ سے کماتے اور کھایا کرتے تھے، حالانکہ تھے وہ بادشاہ۔ تو ان لوگوں نے بادشاہوں میں بھی فقیری کی، اور یہاں صورتحال مختلف ہے۔ صحیح بخاری 2072۔ اور اللہ نے انہیں مزید بھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اللہ نے نرم کر دیا، تو اس کی کیفیت یہ کہ لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جاتا، وہ جیسے ڈھالتے وہ ڈھل جاتا، یا یہ کہ اللہ نے جناب داؤد کو یہ طریقہ سکھلایا کہ کیسے آگ جلانی ہے، کیسے لوہے کو نرم کرنا ہے، اور کیسے اس سے پھر آلات اور سامان تیار کرنا ہے۔ تو بھٹی کی ایجاد کرنے والے اور لوہے سے چیزیں بنانے اس کی ایجاد کرنے والے، یعنی سب سے بڑے اگر ہم کہیں کہ لوہار اور لوہاروں کے استاد، کاریگروں کے استاد، وہ حضرت
داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اللہ رب العالمین کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خطاب کی حکمت بھی عطا فرمائی کہ بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم الفاظ کے اندر، بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم الفاظ میں خوبصورت طریقے سے بیان کرتے اور سمجھا دیتے، مطلب سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے۔ تو یہ تھا میرے پیارے بھائی خادم رسول آپ کے سوال کا جواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔